بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الثالث عشر یعنی 13واں سبق۔ یہ 13واں سبق جو ہے معرب اور مبنی کی اقسام کے بارے میں ہے۔ پیچھے ہم نے معرب اور مبنی کی تعریف پڑھی تھی۔ معرب کہتے تھے جو کلمہ عامل کے آنے سے بدل جائے، جو اسم عامل کے آنے سے اس کی حرکت بدل جائے وہ معرب ہے، اور جس میں تبدیلی نہ ہو، جس کا آخر عامل کے آنے سے نہ بدلے، وہ مبنی ہے۔ اب یہ معرب اور مبنی ہیں کتنے؟ تو سب سے پہلے مبنی کے بارے میں بتایا، کل 6 قسم کے الفاظ مبنی ہوتے ہیں۔ نمبر 1 فعل ماضی، جیسے نصر ذهب، تو فعل ماضی یاد رکھیں ہمیشہ مبنی ہوتا ہے۔ ایسے ہی نمبر 2 ہے امر حاضر معروف جو ہے، انصر اذهب، یہ بھی مبنی ہوتے ہیں۔ نمبر 3 تمام حروف یعنی من، ان، لا وغیرہ، یہ تمام کے تمام مبنی ہوتے ہیں، جتنے بھی حروف رہیں گے سب کے سب مبنی ہوں گے۔ نمبر 4 جملہ، یہ بھی ہمیشہ مبنی ہوتا ہے، جیسے بکر قائم جلس خالد، یہ بھی مبنی ہوگا۔ اس میں غیر متمکن، ہوا ہذا وغیرہ، اس میں غیر متمکن کی اور بھی بہت ساری اقسام ہیں، یہ بھی مبنی ہوتے ہیں۔ نمبر 6 یہ ہے کہ وہ فعل مضارع جس کے آخر میں نون ضمیر یا نون تاکید ہو وہ بھی مبنی ہوتا ہے، لیکن اگر نون ضمیر اور نون تاکید سے خالی ہے تو وہ معرب ہوتا ہے، جیسے یضربنا لا یضرب، لا یضرب، لا یضربن، لا یضربن، لا یضربن، تو یہ نون تاکید یا نون نسبہ جسے نون ضمیر بھی کہتے ہیں، یہ بھی مبنی ہوتا ہے، جس میں یہ ہو وہ فعل مضارع مبنی ہوتا ہے۔ تو جو پہلے 3 آپ نے پڑھے تھے، فعل ماضی، امر حاضر معروف اور تمام حروف، یہ ان کو کہتے ہیں مبنی الاصل، اور اس میں غیر متمکن کو مشابہ مبنی الاصل کہتے ہیں، یعنی جو اس میں غیر متمکن آپ نے پڑھا تھا اس کو مشابہ مبنی الاصل کہتے ہیں۔ یہ نیچے اس میں غیر متمکن جتنے بھی ہیں ان میں سے کچھ یہاں پر ذکر کیے گئے ہیں۔ اب معرب کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں تو فرما رہے ہیں، اور صرف 2 قسم کے الفاظ معرب ہوتے ہیں۔ نمبر 1 اس میں متمکن جو ہے یہ معرب ہوتا ہے، جیسے زید رجل، اور نمبر 2 وہ فعل مضارع جو نون ضمیر اور نون تاکید سے خالی ہو وہ بھی معرب ہوتا ہے، یعنی جس فعل مضارع میں نون ضمیر اور نون تاکید نہیں آ رہا ہے وہ معرب ہوتا ہے، لیکن اگر نون ضمیر اور نون تاکید کے ساتھ فعل مضارع آیا تو اوپر بتا دیا وہ مبنی ہوتا ہے، معرب نہیں ہوتا۔ نیچے بتا رہے ہیں اس میں غیر متمکن کی اقسام کیا کیا ہیں، جو آپ نے اس میں غیر متمکن 5ویں نمبر پہ پڑھا تھا، اس کی بہت ساری اقسام ہیں، یعنی اس کو مشابہ مبنی الاصل بھی کہتے ہیں، تو اس کی کئی اقسام ہیں جن میں سے بعض یہاں پر ذکر کر رہے ہیں۔ جیسے نمبر 1 ہے اس میں ضمیر، انا انت ہوا، یہ اس میں غیر متمکن کی قسم ہے، اور یہ بھی اس میں غیر متمکن کہیں گے اسے۔ اس میں اشارہ، یہ بھی اس میں غیر متمکن کی قسم ہے، جیسے ھذا ذالک۔ اس میں موصول الذی اللتی، اس میں یہ بھی غیر متمکن کی قسم ہے، یعنی یہ بھی مبنی ہے اور یہ مشابہ مبنی الاصل ہے۔ جتنے بھی اقسام ذکر ہو رہے ہیں یہ مبنی الاصل نہیں ہے بلکہ مشابہ مبنی الاصل ہیں، اور مشابہ مبنی الاصل کیسے ہیں ان کو آپ بڑی بڑی کتب میں جان سکتے ہیں۔ اس میں استفہام این متی، یہ بھی مشابہ مبنی الاصل ہے، یعنی اس میں غیر متمکن کی قسم ہے۔ نمبر 5 اس میں شرط، من، ما وغیرہ، یہ بھی اس میں غیر متمکن ہے، یعنی مشابہ مبنی الاصل کی قسم ہے۔ اس میں ظرف، اذ، اذا وغیرہ، یہ بھی اس میں غیر متمکن کی قسم ہے، یعنی مشابہ مبنی الاصل کی قسم ہے۔ اس میں کنایہ، کم، کذا، یہ بھی اس میں غیر متمکن کی قسم ہے، یعنی مشابہ مبنی الاصل کی قسم ہے۔ اس میں فعل، ہیہات، حی وغیرہ، یہ بھی اس میں غیر متمکن کی قسم ہے، یعنی مشابہ مبنی الاصل کی قسم ہے۔ اب فرما رہے ہیں تنبیہ، اس میں غیر متمکن کے علاوہ تمام اسما متمکن ہوتے ہیں، یعنی اگر آپ کو ان میں سے کوئی بھی باہر نہیں ملا، جملے میں وغیرہ میں نہیں مل رہا ہے، تو اس کے علاوہ جتنے بھی اسما آپ کو دکھیں گے وہ سب کے سب معرب ہوں گے، جیسے زید مثال کے طور پر، ایسے ہی بنت، زینب وغیرہ، یہ سب کے سب اس میں متمکن ہیں، یعنی معرب ہیں۔
اب آئیے تمرین کو حل کرتے ہیں۔ تمرین نمبر 1، سوال نمبر 1 ہے کل کتنے اور کون کون سے الفاظ مبنی ہوتے ہیں؟ تو کل آپ نے پڑھے تھے 6 قسم کے الفاظ مبنی ہوتے ہیں۔ نمبر 1 فعل ماضی، نمبر 2 امر حاضر معروف، نمبر 3 تمام حروف، اور نمبر 4 جملہ، نمبر 5 اس میں غیر متمکن، اور نمبر 6 وہ فعل مضارع نون ضمیر اور نون تاکید کے ساتھ ہو۔ کل کتنے اور کون کون سے الفاظ معرب ہوتے ہیں؟ تو آپ نے پڑھا تھا 2 قسم کے الفاظ صرف معرب ہوتے ہیں۔ نمبر 1 وہ فعل مضارع جو نون ضمیر اور نون تاکید سے خالی ہو، اگر نہ ہو خالی تو وہ مبنی ہوگا، اور اگر خالی ہو تو معرب ہے۔ ایسے ہی اس میں متمکن یہ بھی معرب ہے۔ نمبر 3 اس میں غیر متمکن کی کتنی اور کون کون سی قسمیں ہیں؟ تو آپ نے پڑھا تھا اس میں غیر متمکن کی بہت ساری قسمیں ہیں، جن میں سے اس میں ضمیر ہے، اس میں اشارہ ہے، اس میں موصول ہے، اس میں استفہام ہے، اس میں شرط ہے، اس میں ظرف ہے، اس میں کنایہ ہے، اس میں فعل ہے وغیرہ۔ نمبر 4 سوال ہے اس میں متمکن کسے کہتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ اس میں متمکن جو ہے یہ اس میں معرب ہوتا ہے، یعنی معرب کو اس میں متمکن کہتے ہیں۔ غلطی کی نشاندہی فرمائیے۔ تو تمرین نمبر 2 میں ہمیں غلطی کی نشاندہی کرنا ہے۔ فرما رہے ہیں مبنی کل 3 الفاظ ہوتے ہیں، بلکہ جواب درست یہ ہے کہ مبنی کل 6 الفاظ ہوتے ہیں، 6 قسم کے الفاظ مبنی ہوتے ہیں۔ فعل ماضی اور اس میں متمکن معرب ہوتے ہیں، بلکہ درست یہ ہے کہ وہ فعل مضارع جو نون تاکید اور نون ضمیر سے خالی ہو اور اس میں متمکن، یہ دونوں معرب ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کچھ حروف معرب ہوتے ہیں، بلکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ تمام حروف معرب ہوتے ہیں۔ نمبر 4 جملہ ہے، نمبر 4 جواب ہے جس مضارع کے آخر میں نون ہو وہ مبنی ہوتا ہے۔ درست یہ نہیں ہے، درست یہ ہے کہ جس فعل مضارع کے آخر میں نون ضمیر ہو وہ مبنی ہوتا ہے۔ نمبر 5 ہے اس میں غیر متمکن کی صرف 8 قسمیں ہیں۔ جواب درست یہ نہیں ہے، بلکہ جواب یہ ہے اس میں غیر متمکن کی بہت ساری قسمیں ہیں، جن میں سے صرف اس خلاصۃ النحو میں 8 کو ذکر کیا گیا ہے۔ تمرین نمبر 3 ہے معرب اور مبنی الفاظ الگ الگ کیجیے۔ اس میں ہمیں معرب اور مبنی الفاظ کو الگ الگ کرنا ہے۔ تو الف جز ہے، سب سے پہلے اس میں جملہ ہے نصارو۔ اس میں یہ نصارو جو فعل ہے یہ فعل ماضی ہے اور یہ مبنی ہے، کیونکہ آپ نے پڑھا تھا فعل ماضی مبنی ہوتا ہے۔ تو اس کی اگر ترکیب کریں گے تو اس کی ترکیب یہ ہوگی نصارو فعل ماضی، اس میں واو ضمیر بارز کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، اور یہ مبنی کی اقسام میں سے ہے۔ ہم ضمیر جو ہے یہ بھی مبنی ہے اور اس میں غیر متمکن ہے۔ الذین، اور یہ کوئی جملہ نہیں بن پا رہا اس لیے ان کی ترکیب نہیں کریں گے۔ الذین اس میں موصول جو ہے یہ بھی مبنی ہے۔ مساجد یہ مبنی نہیں ہے، بلکہ یہ معرب ہے اور معرب کی اقسام میں سے غیر منصرف ہے۔ قضا یہ جو ہے یہ مبنی ہے اور یہ کنایہ ہے، اس میں غیر متمکن کی اقسام میں سے کنایہ ہے۔ صاما یہ فعل ماضی ہے اور یہ بھی مبنی ہے، اس کا ترجمہ ہوگا ان دو لوگوں نے روزہ رکھا یا ان 2 مردوں نے روزہ رکھا۔ صاما فعل ماضی، اس میں الف ضمیر بارز اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ رجال 7 نمبر پہ جو ہے یہ معرب ہے اور معرب کی اقسام میں سے منصرف ہے، اور منصرف میں سے جاری یہ جمع مکسر ہے۔ آمین 8 نمبر پہ جو ہے یہ اس میں یہ مبنی ہے، اور مبنی کے اقسام میں سے اس میں غیر متمکن کی اقسام میں سے جو ہے یہ اس میں فعل ہے، اس کا معنی ہے ایسا ہی ہو۔ نمبر 9 پہ ہے صوتن، صوتن کا مطلب ہوتا ہے آواز، اور یہ معرب ہے، معرب کی اقسام میں سے یہ منصرف ہے۔ ذہبنا فعل ماضی ہے اور فعل ماضی آپ نے پڑھا تھا یہ مبنی ہے۔ ذہبنا کا مطلب ہے وہ چلی گئیں، وہ سب عورتیں چلی گئیں۔ ذہبنا فعل ماضی، اس میں نون ضمیر بارز اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، اس کی یوں ترکیب ہوگی لا یسمعن، وہ ضرور سنے گا، یہ
مبنی ہے کیونکہ یہ نون تاکید کے ساتھ فعل مضارع آیا ہے، اور جو بھی نون تاکید یا نون ضمیر کے ساتھ فعل مضارع آتا ہے وہ مبنی ہوتا ہے۔ اس کی ترکیب یوں ہوگی: لا اسمعنا فعل مضارع، اس میں فعل مضارع و نون ثقیلہ، اور اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ، اس کا فاعل فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ غبیٌ یہ معرب ہے اور اس کا مطلب ہے ہرن۔ اجلس یہ مبنی ہے کیونکہ فعل امر ہے، اور آپ نے پڑھا ہے فعل امر مبنی ہوتا ہے۔ اس کی ترکیب یوں ہوگی: جس اجلس فعل امر، اس میں انت ضمیر پوشیدہ، اس کا فاعل فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ تنظرنا یہ جمع مؤنث حاضر کا صیغہ ہے اور یہ مبنی ہے کیونکہ نون ضمیر کے ساتھ ہے۔ جو بھی فعل مضارع نون ضمیر یا نون تاکید کے ساتھ ہو وہ مبنی ہوتا ہے، تو یہ بھی مبنی ہے۔ تنظرنا فعل مضارع، اس میں نون ضمیر بارز کا فاعل فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ تم سب دیکھتی ہو یا دیکھو گی۔ تأکلینا وہ کھاتی ہے یا کھائے گی، یہ فعل مضارع ہے اور یہ معرب ہے کیونکہ یہ نون تاکید یا نون ضمیر نہیں ہے بلکہ یہ نون اعرابی ہے، اور نون اعرابی ہوگا تو معرب ہوگا، جبکہ نون ضمیر اور نون تاکید ہوگا تب مبنی ہوتا ہے۔ تأکلین فعل مضارع، اس میں انتی ضمیر پوشیدہ، اس کا فاعل فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ سمعہ یہ فعل ماضی ہے تو یہ مبنی ہے کیونکہ آپ نے پڑھا تھا فعل ماضی مبنی ہوتا ہے۔ اس کی ترکیب یوں ہوگی: سمع فعل ماضی، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ، اس کا فاعل فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اس کا معنی ہوگا اس ایک مرد نے سنا۔ تنصرو یہ فعل مضارع ہے اور واحد مؤنث حاضر کا صیغہ، واحد مؤنث غائب کا صیغہ یا تو اس کو مانے، یا واحد مذکر حاضر کا صیغہ اس کو مانے۔ اگر واحد مؤنث حاضر کا صیغہ مانیں گے تو اس کا معنی ہوگا وہ مدد کرتی ہے یا کرے گی، اور اگر واحد مذکر حاضر کا صیغہ مانیں گے تو اس کا مطلب ہوگا تو مدد کرتا ہے یا کرے گا۔ بہرحال ہم تنصرو واحد مذکر حاضر مانتے ہیں، اس میں انت ضمیر پوشیدہ، اس کا فاعل فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، اور یہ معرب ہے کیونکہ یہ نون ضمیر اور نون تاکید سے خالی ہے۔ اولئکا یہ مبنی ہے اور مبنی کی اقسام میں سے اس میں غیر متمکن ہے، اور اس میں غیر متمکن سے اس میں اشارہ ہے۔ تفرونا یہ بھی معرب ہے کیونکہ یہ نون ضمیر اور نون تاکید سے خالی ہے، کیونکہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور جمع مذکر حاضر کا صیغہ جو ہوتا ہے اس میں نون اعرابی ہوتا ہے، نون ضمیر نہیں ہوتا۔ تفرون فعل مضارع، اس میں واو ضمیر بارز کا فاعل فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا۔ اس کا ترجمہ ہے تم سب بھاگتے ہو یا بھاگو گے۔ آگے ہے 20 نمبر پہ ہیا ضمیر جو ہے یہ مبنی ہے، اور مبنی کی اقسام میں سے اس میں غیر متمکن کی قسم میں سے اس میں ضمیر ہے، اس کا مطلب ہے وہ ایک عورت۔ قلمانی یہ معرب ہے اور معرب کی اقسام میں سے یہ تثنیہ ہے، اور اس کا مطلب ہے دو قلم۔ ہادانی یہ مبنی ہے اور مبنی کی اقسام میں سے اس میں اشارہ ہے۔ آگے ہے اس میں متمکن اور اس میں غیر متمکن میں تمیز کیجیے، تو ہمیں آگے آنے والے الفاظ میں اس میں متمکن اور اس میں غیر متمکن میں فرق کرنا ہے۔ اس میں متمکن معرب ہوتا ہے اور اس میں غیر متمکن مشابہ مبنی الاصل ہوتا ہے۔ احمدو یہ اس میں متمکن ہے۔ ہما ضمیر جو ہے یہ اس میں غیر متمکن ہے، اور اس میں غیر متمکن کی یہ اس میں ضمیر اقسام، اس میں ضمیر قسم ہے۔ دلون یہ اس میں متمکن ہے۔ کتبن یہ بھی اس میں متمکن ہے۔ دلون کا مطلب ہوتا ہے بالٹی، اور کتبن کا مطلب ہوتا ہے کتابیں۔ کم یہ اس میں غیر متمکن ہے، اور اس میں غیر متمکن کی قسم جو ہے یہ کنایا ہے، اس میں کنایا۔ مصابیح یہ اس میں غیر متمکن نہیں ہے بلکہ اس میں متمکن ہے، یعنی معرب ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے چراغ۔ نساء اس کا مطلب ہوتا ہے عورتیں، اور یہ اس میں متمکن ہے۔ ہادانی یہ اس میں غیر متمکن ہے، اور اس میں غیر متمکن کے اقسام میں سے یہ اس میں اشارہ ہے۔ رجلانی یہ اس میں متمکن ہے، اور اس میں متمکن کے اقسام میں سے یہ تثنیہ ہے۔ القاضی یہ بھی اس میں متمکن کے اقسام میں سے ہے، اور اس متمکن کے اقسام میں سے اس میں منقوص ہے۔ مؤمنون یہ اس میں متمکن ہے، اور اس میں متمکن کے اقسام میں سے جمع مذکر سالم ہے۔ انتما یہ اس میں غیر متمکن ہے، اور اس میں غیر متمکن کے اقسام میں سے
اس میں ضمیر ہے۔ مسلماتن یہ اسم متمکن ہے اور اسم متمکن کے اقسام میں سے جمع مؤنث سالم ہے۔ موسیٰ یہ اسم متمکن ہے اور اسم متمکن کے اقسام میں سے یہ اسم مقصور ہے۔ غلامی یہ بھی اسم متمکن ہے اور اسم متمکن کی اقسام میں سے جو فعل جو اسم یا ضمیر کے متکلم کی طرف مضاف ہو وہ ہے، یعنی غلام اگر دیکھے صرف تو یہ صحیح سالم ہے، صحیح کے اقسام میں سے ہے، مفرد منصب صحیح میں سے ہے۔ رجال یہ بھی اسم متمکن ہے اور اسم متمکن کے اقسام میں سے یہ جمع مکسر ہے۔ تو الحمدللہ عز و جل آج کا سبق ہمارا مکمل ہوا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر یہ سبق سمجھ میں آیا ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔